امام کے مناظرے کروائے گئے، یہودیوں کے سب سے بڑے عالم کو بلایا گیا، جاسلیق کو بلایا گیا، آرچ بشپ کو جو اس زمانے کا تھا بلایا گیا، اور سابعین کہ جو ایک دین تھا، مذہب تھا اس وقت، ان کو بلایا گیا۔ اور واقعہ بڑا عجیب ہے، میں جس شخص کی، جس ہستی کی، جس ذات والا صفات کی زبان سے سنا یہ قصہ، حضرت آیت اللہ عظمہ الحاج الشیخ وحید خراسانی حفظہ اللہ وادام اللہ ذلہ، ان کی زبان سے سنا ہے میں نے، آپ کو بھی بتا رہا ہوں انہی کی زبان سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میر فندرسکی بہت بڑے عالم تھے، 400 سال پہلے، علامہ مجلسی کے اساتید کی عمر میں ہیں یہ، علامہ مجلسی کے زمانے میں، لیکن استاد، یعنی کہ ان سے عمر بڑی ہے۔ تو ہندوستان گئے تھے، بہت طویل قصے ہیں، ہندوستان گئے اور کافی انہوں نے کرامتیں اور معجزات دکھائے، جس کے بعد لوگوں کو دعوت دی۔ کس کے زمانے میں گئے تھے؟ تقریباً آپ سمجھ لیجیے 11ویں اور 12ویں صدی میں، جب میں سمجھتا ہوں کہ شاید اکبر یا بابر کی حکومت ہوگی، اکبر کی حکومت ہوگی، یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاہجہاں کی، اب مجھے اس وقت اندازہ نہیں ہے اور ذہن میں نہیں آ رہا۔ آپ سمجھ لیجیے کہ اسلامی لحاظ سے 11ویں اور 12ویں صدی میں گئے، دیکھا ایک جگہ گزر رہے ہیں شاگردوں کے ساتھ۔ اب یہ میر فندرسکی، سید فندرسکی اپنی ذات میں ایک پورا نجف اور قوم ہے۔ گئے، ایک دفعہ دیکھا بھیڑ لگی ہے، کہا یہ بھیڑ یہاں کیوں لگی ہے؟ کہا وہ پہاڑی پر ایک مسٹک، ایک تپسیا، ایک جوگی رہتا ہے جو کہ تمام کے تمام ریاضتیں کر رہا ہے، اور وہ سال میں ایک دفعہ نیچے آتا ہے اپنی عبادت کو چھوڑ کر۔ بیچ میں اگر ہم اسے نیچے لانا چاہیں تو اس نے کہا کہ انسان آئے تب مجھے بلانا۔ ہر شخص کو تو وہ انسان سمجھتا ہی نہیں ہے، اس کو سمجھتا ہے کہ جس کے پاس روحانی طاقتیں ہوں، علم ہو، فضل ہو، کمال ہو۔ اور کسی بھی مذہب کا ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، نان مسلم ہو، جب وہ مسٹک ہے، وہ مسٹسزم پہ چل رہا ہے اور وہ میڈیٹیشن کر رہا ہے، تو اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے اس کا دین سے کوئی تعلق ہے نہیں اتنا زیادہ۔ تو کہا میر فندرسکی شیعوں کا اتنا بڑا عالم، اور فلاں 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 علوم آتے ہیں، اس کو بلا کر لاؤ۔ تو وہ آیا، لوگ سہارا دے کر تخت پر ایک بٹھا کر چارپائی پر لائے، اور اس کی بھویں تک سفید ہو کر پپوٹے ڈھلک چکے تھے، اور اس کو شاگردوں کا یہ ہے۔ اس نے میر فندرسکی کی طرف دیکھا، کہا یہ انسان ہے جس کے لیے مجھے نیچے بلایا ہے؟ کہا کہ جی۔ کہا انسان یہ نہیں ہے، انسان کے کمال پر وہ تھا کہ جس سے ہمارے بڑوں نے مامون کے دربار میں ملاقات کی۔ اب میر فندرسکی بھی چونکے، یہ بتا کیا رہا ہے؟ کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے پاس خراسان سے خط آیا کہ اپنے ملک ہندوستان سے جو بہترین تمہارا مسٹک ہے، مسٹسزم اور جو میڈیٹیشن کر رہا ہے، اس کو بھیجو، مناظرہ کرنا ہے، ایک شخص کو شکست دینی ہے مناظرے میں۔ اور یہودیوں کا سب سے بڑا عالم، عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم، ہر 5 یا 6 مذاہب کے بڑے سب سے ماہر علماء کو بلایا گیا ہے ایک آدمی کے ساتھ مباحثہ کرنے۔ اچھا مباحثہ کا نتیجہ کیا نکلے گا چھوڑ دیجئے، آپ بوکھلاہٹ تو دیکھیے، ایک آدمی ہے، 5 لوگوں کو بلا رہے ہو لڑنے کے لیے۔ اگر سمجھتے ہو کہ نعوذ باللہ ان پڑھ اور نادان و جاہل ہے الیاذ باللہ، تو کسی بھی ایک پروفیسر کو بلا لو، وہ ہرا دے گا۔ نہیں، 5 یا 6 کو بلایا، کہا کہ ہم جب گئے تو ایک باغ میں مامون موجود تھا، ہمارے جب بڑے گئے کتابوں میں لکھا ہے، اور اس نے کہا وہ شخص ابھی آ رہا ہے، اور یہ نام ہے اور یہ تعارف ہے۔ وہ شخص ایک خچر پر بیٹھ کر آیا دربار میں، اور بہت بڑا باغ تھا، پرندوں کی چہچہاٹ اتنی تھی۔ اب آپ مامون کو سمجھ نہیں سکتے آپ جب تک تاریخ نہ پڑھیں گے مامون ہے کون۔ بہت بڑا سا باغ تھا، ہم سب کھڑے تھے، بادشاہ تخت پہ بیٹھا تھا، وہ دربار کے بالکل انٹرنس سے اندر داخل ہوا، اور دور وہ اپنے اس سواری سے اترا۔ جب اترا تو ہم نے دیکھا تمام باغ کے تمام درختوں نے جھک کر سلام کیا، اور اس کے بعد جب وہ ہمارے پاس آیا، خوب توجہ کیجیے گا، اب امام کو تو نہیں پتا کہ کون کیا ہے، یہ تو یہی سمجھ رہے ہیں۔ کہتا ہے اس نے اس بھرے مجمع میں ہم 5 جو علماء کھڑے تھے مختلف مذاہب کے، ہماری طرف دیکھا۔ جب اس نے ہماری طرف دیکھا تو ہم سب نے کہا کہ ہم اپنے علوم سے خالی ہو چکے ہیں، جتنے ہمارے اندر نالج تھی، علوم تھے، ہم بات کریں تو کیا کریں، خالی ہو چکے ہیں۔
اور اگلا قدم اس نے اٹھایا، سر جھکایا اور دوبارہ ہماری طرف دیکھا، ہمارے تمام علوم لوٹ آئے. میں ایک سوال کروں آپ سے، ایک سوال کروں آپ سے، امام نے جب علوم چھین لیے تو دیے کیوں؟ چھین لیتے آ کے ہکلانے لگتے؟ نہیں. اولاد زہرا اگر مقابلہ کرتی ہے تو پاکیزگی اور شرافت کے ساتھ. یہ پانی بند کر دینا یہ گھٹیا اور غلیظ خاندانوں کی اولادوں کا کام ہے. بتایا کہ دیکھو طاقت اتنی ہے کہ علوم کو چھین سکتا ہوں، اور دیکھو چھین کر تمہیں جاہل رکھ کر مناظرہ نہیں کر رہا، کیونکہ مقابلہ ہے علمی میدان میں. اگر تم سے علوم چھین لوں، یہ میں امام کے الفاظ نہیں، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں بچوں کو، اگر تم سے علوم چھین لوں تو یہ ان فاضل شریف کریم سے بعید ہے. آپ باکسنگ کا مقابلے کے لیے گئے، باکسر کو آپ ٹرنکولائزر لگا دیجئے اور پھر ہرا دیجئے، یہ صحیح بات نہیں ہے. اس کے آپ پانی میں سلیپنگ پلز ملا دیجئے 8 10 گولیاں ٹیبلٹس ملا دی بلڈ پریشر کو لو کرنے والی، بیچارہ وہ اپنا مکہ اپنا فسٹ اپنے اٹھا ہی نہیں پائے گا، وہ ہار جائے گا اور صاحب مولانا صاحب جیت گئے. یہ گھٹیا کام ہے. لیکن تمہیں طاقت دکھا دی ہے، دیکھو میں ہوں کون. اور میرے خیال سے میں یہ سمجھتا ہوں اب بھی وقت ہے، کہہ دو کہ نہیں کرنا، اور دوبارہ علوم دے دیے. جو امام ہشتم ایک نگاہ سے علوم کو چھینے اور دوسری نگاہ سے علوم عطا کرے، تو مجھے بتائیے کہ اس کا چاہنے والا اگر اس سے مدد مانگے تو وہ کیا کیا دے گا؟